السلام علیکم انکل. آج آپ باہر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, میں نے سوچا کہ آج آپ کو سے باہر سوال کیے جائیں. آج میرا سوال یہ ہے کہ ہم بہت سنتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے توفیق نہیں عطا کی کوئی کام کرنے کی, یا کسی کو توفیق عطا ہوئی تو اس نے کعبہ کا اس کو شرف بخش دیا. تو یہ توفیق کیا چیز ہے اور یہ ہمیں کیسے عطا ہوتی ہے؟ آپ نے ایک ہی جملے میں دو لفظ بول دیے ہیں. ایک تو آپ نے شرف بول دیا اور ایک آپ نے توفیق بول دیا. تو میں پہلے آپ کو توفیق سمجھاتا ہوں. ہمارے یہاں جو عموماً گفتگو میں کیا جاتا ہے نا, اللہ اسے توفیق دے, ارے مجھے توفیق ہوئی, ارے اس کو تو روزے رکھنے کی توفیق ہی نہیں ہے. تو ہم اس کو عام زبان میں یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کے اندر استطاعت نہیں ہے یا اس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے جب یہ کام نہیں کر رہا. یہ لفظ توفیق جو ہے عربی میں وفقہ, واو فے قاف سے نکلا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں اس لفظ کو 4 دفعہ استعمال کیا, وفقہ مادے سے, اور 2 دفعہ توفیقاً کے لفظ سے. میں آپ کو ان کی آیتیں سناؤں گا اور آپ کو اصل پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے لفظ. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ وقف جو لفظ ہے, وقف, یہ کسی ایکشن یا بیہیویئر کو کہتے ہیں ان اکارڈنس ود اسٹیبلش پریکٹس. اردو میں اس کو ایسے کہوں گا, یہ کوئی ایسا رد عمل ہے جو کسی جانی پہچانی مشق کے مطابق ہو, یا میں انگلش میں اور کہوں تو ٹو ٹیون اپ وتھ سم تھنگ, کسی چیز کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا, کسی چیز کو اڈاپٹ کر لینا, ایڈجسٹ کر لینا, یعنی کسی بات کو اپنا لینا, اس کے لیے لفظ توفیق آتا ہے. لیکن ہم اس کو اللہ کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی, حالانکہ یہ سب کام انسان کا ہوتا ہے. اب میں آپ کو آیتوں سے بتاتا ہوں. دیکھیے یہ آیت ہے سورہ ہود کی, بڑی لمبی آیت ہے, لیکن اس میں جب یہ لفظ آئے گا توفیقاً, اتنا حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اس کا ترجمہ ہوگا کہ ان معاملات کو میں درست طریقے سے سر انجام دیا جائے اور ہم اللہ کے اصول کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں. اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ ایک نبی فرما رہے ہیں اپنی قوم سے کہ میں چاہتا ہوں کہ معاملات صحیح طریقے سے انجام ہوں اور ہم اللہ کے اصولوں سے ٹیون اپ ہو جائیں, اڈاپٹ کر لیں اس کو, ایڈجسٹ کر لیں ہم اس کو. اس کی ہر کار فرمائی پہ مجھے اعتماد ہے اور میں اسی کے حضور اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں. ایک تو یہ لفظ توفیقاً یہاں آیا. اب دوسرا جو بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 62 میں. اب وہاں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. اب اس کا ترجمہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں کہ اور اپنی ہی کارستانیوں کے سبب جب وہ مصیبت میں ڈالے جاتے ہیں تو آپ کے پاس بھاگ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, بس اللہ کی خاطر ہم پر احسان کرو اور ہمیں اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر لو, ہمیں اپنے ساتھ ہم آہنگ کر لو. کتنا کھل کے یہ لفظ آ رہا ہے. توفیق میں انسان خود ہوتا ہے, توفیق اللہ کی طرف سے نہیں آتی. توفیق انسان اپنے آپ کو خود ان تمام چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا ہے. دوسرا لفظ آپ نے جو کہہ دیا کہ کعبے کا شرف, اب یہ جو لفظ شرف ہے اس سے ہم نے ایک لفظ بنا لیا ہے شریف, اور ہم قرآن کو قرآن شریف, پھر ہم بخاری شریف, پھر ہم مزار شریف, پھر ہم میلاد شریف, رمضان شریف, ہم نے کتنے الفاظ بنا لیے. آپ کو جان کے تعجب ہوگا, یہ بھی عربی کا ایک لفظ ہے شرفہ, شین ریف ہے. قرآن نے اس لفظ کو شرفہ کو استعمال ہی نہیں کیا. اب اس کا ایگجیکٹو جو ہے شریف, یہ ہم نے خود بنا کر ان چیزوں کو بنا لیا. اب شرف کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ شرف کے معنی ہوتے ہیں ڈگنیٹی, پریسٹیج, آنر, قابل عزت یا وقار کے. جب اس سے ہم اس میں مبالغہ بناتے ہیں, ایگجیکٹو بناتے ہیں شریف, تو ہم کہتے ہیں آف نوبل اوریجن. اچھا. اور ہم نے پھر اس کے بعد ہم نے کعبہ شریف اور رمضان شریف اور میلاد شریف یہ ہم نے جوڑ دیے. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن میں استعمال ہی نہیں کیا ہے. شرف لفظ ہی نہیں ہے, نہ شریف لفظ ہے. آپ کو اگر قرآن کو کچھ کہنا ہے یا آپ کو قرآن کو مخاطب کرنا ہے تو آپ کہیں قرآن العظیم. یہ اللہ نے قرآن میں اپنے قرآن کے بارے میں الفاظ لکھا ہے.
قرآن المبین، اور سب سے عمدہ قرآن الحکیم۔ قرآن الحکیم اس کا مطلب ہے کہ فیصلے کرنے والا قرآن، حکمت اور فیصلے کرنے والا قرآن، قرآن عظیم بلند قرآن، قرآن مبین واضح قرآن۔ کہیں قرآن شریف نہیں کہا۔ پلیز یہ جملے جو ہیں آپ بول چال سے نکالیں، اور جب بھی قرآن کو خطاب کرنا ہو قرآن الحکیم کہیں۔ ٹھیک ہے انکل، تھینک یو۔